السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل اور میں محمد نصر اللہ نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ آج میں آپ کے لیے عمل لے کر آیا ہوں، بغیر کیش کے زندگی کا عیش۔ یہ ہمارے عمل کا آج ٹائٹل ہے۔ تو میں آپ کو دولت کے بارے میں بہت ہی زبردست عمل دینے جا رہا ہوں، ایک کارگر وظیفہ، ایک ایسا وظیفہ کہ آپ نے شاید ہی پہلے سنا ہو یا پڑھا ہو، لیکن میں آپ کو ایسے وظیفے سے تعارف کرواؤں گا جو قرآن و سنت کے خلاف کبھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ تو اس میں جو فائدہ ہوگا وہ میں آپ کو تجربے کے ساتھ کہتا ہوں۔ جس طرح میں آپ کو عمل دوں اسی طرح آپ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ نا امید نہیں ہوں گے۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں۔ اس عمل کے بارے میں، یہ جو سورہ مائدہ ہے، اس کے بارے میں ایک شخص کا کہنا ہے کہ جب مجھے یہ وظیفہ کسی صاحب نے دیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا جو چاہو مانگو، تو میں نے سورہ مائدہ آیت نمبر 114، اب اس سے کس طرح فائدہ لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جو ہے وہ فریج کی ضرورت تھی، اب فریج کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے، سخت گرمی کی وجہ سے وہ پانی بھی ٹھنڈا چاہیے، تو پھر میں نے اسی عمل کو ہی اپنے اختیار میں لیا اور اسی عمل کو میں معمول کے مطابق کرتا رہا، اور چند ہی دن گزرے کہ میں نے آسمان کی طرف اس طرح پھونک مارنے کے بعد یہی کہا کہ یا اللہ مجھے فریج دے دے، یا اس کے جو نعم البدل ہے وہ مجھے دے دے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن کے بعد میرے پاس یہ جگاڑ بن گیا، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی جنریٹر کا بھی ترکیب ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں آگے جو بھی مسائل میرے گھر کے ہوتے تھے، جب بھی میں اسی وظیفے کو پڑھتا اور اسی طرح دعا کرتا، اور الحمدللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 114 سے میری دعائیں قبول ہوتی اور وہ چیز مجھے مل جاتا۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے چند شرائط ہیں، وہ شرائط آپ کے اندر ہونے لازمی ہے۔ شرائط کون کون سے ملاحظہ ہوں؟ ان وظائف کے جو شرائط ہیں، پہلا ہے یقین کے ساتھ عمل کریں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ توجہ کے ساتھ عمل کریں، بے توجہی سے پڑھی جانے والی دعائیں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، رزق حلال کا اہتمام کریں، مالک راضی ہوگا تو انشاءاللہ کام بنے گا۔ نمبر 4، فرائض کا اہتمام کریں، جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے لیے اعمال بے اثر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، تب عمل کارگر نہیں ہوتا۔ نمبر 6، الفاظ کی تصحیح کا اہتمام کریں، یعنی جو قرآن مجید کے الفاظ پڑھیں، قرآن مجید کے جو آپ الفاظ پڑھیں اس میں غلط نہ پڑھیں تاکہ معنی تبدیل نہ ہو جائے۔ اور 7 نمبر پہ طہارت کا اہتمام کریں، خود بھی پاک ہوں اور کپڑے بھی، اور جس جگہ پہ عمل کر رہے ہوں وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ 8ویں نمبر پہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ تکبر کے ساتھ اس عمل کو کرنے بیٹھ جائیں، تو میرے پاس تو یہ وظیفہ آ گیا بھائی میں یہ کروں گا تو بس یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کو بھی عمل کرنے کی اجازت ہے۔ آیت کریمہ جو آپ نے تلاوت کرنی ہے، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114، یہ جہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے وہاں سے آپ اس کو پڑھیں گے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس انداز سے پڑھیں، بس یہ میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنا دیا۔ اب جو میری ناقص تلاوت ہے، اللہ پاک میری غلطیوں کو معاف فرمائے، تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، اور جس طرح ہم نے طریقہ کار بتایا ہے اس طریقے پر۔